کہ قربانی واجب ہے یا سنت. تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب. یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں. حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، یعنی استطاعت کے باوجود، کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں. لہذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے. دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی. اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتویٰ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا قول بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر و عمر کے پیچھے چل پڑے، اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے. لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی، اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے. ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہی وجہ ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو، اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموطا امام مالک میں ہے کہ مطلقاً کاٹتے تھے. وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے sunnatpau.com پر. ابھی تک جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان، اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے، خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے. ورنہ سب سے پہلے تو تراویح کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، وہاں پھر صحابہ اکرام کی بنا لیتے ہیں. نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی تو اب مرفوع حدیث کہاں گئی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا. عین ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا، تا وقت کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے. اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. جیسا کہ حج تمتع کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، جامع ترمذی میں موجود ہے. جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو 14ویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدعتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمدللہ کلیئر کر دیا. پوائنٹ نمبر 2، قربانی کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا. تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا. استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی جانور خرید سکتا ہے. لہذا یہ جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا ہوا ہے یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، جو بھی جانور خرید سکتا ہے اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی، سنت مؤکدہ ہے. اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، جی جناب ہم تو مقروض ہیں تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے. بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مقروض نہیں ہے؟ آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ 2-2 لاکھ کی تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں. تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی پیچھے 15 کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں تو قرض ہوتا ہے آپ پر. اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی. یہ مقروض شروع والی یہ سب من گھڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرضہ تو ہر بندے پر ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر
جو ہے وہ بیوی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے، اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں جی میں تو مقروض ہوں. تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں. قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیں گے. تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ وعید اس معاملے میں بہت سخت ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی مفلس ہے اور نہیں کر سکتا بیچارہ، تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کر لے. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، قربانی کے دن تک، عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا. پوائنٹ نمبر 3 کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے. یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ ساروں نے قربانی کرنی ہے. ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں، جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے، آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت. لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہو. ایک خاندان، ایک فیملی. اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے، نہیں. ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے. ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز الگ الگ اپنی قربانی دیں. یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی، نہیں. باقی خرچے لادا لادا ہیں، قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے، نہیں. تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی. اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی. لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری، لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات. یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا. تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے. اس زمانے میں بات ہو رہی کنجوس کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں، تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی بچے ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی. وہ خاندان کا سربراہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے لادا ادھر قربانی کرنی. اسی طریقے سے فطرانے کے پیسے، باقی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی. اس کانٹیکسٹ میں 2 اور احادیث بڑی اہم ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھیڑے اور نہ ہی نہ ہو. اسی لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لے، ناخن کاٹ لے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی. اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے اپنی نوعیت کی منفرد اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر اعضاء کے احکام. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے. اور دوسری حدیث ہے گفٹ، کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے، یعنی فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو، وہ قربانی وہ نہیں کر سکتی، تو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں، اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں، تو کیا میں اسی کو ذبح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو. ظاہر ہے وہ سورس آف ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد
اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا، اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی۔ اور اس میں یہ بات امپلائڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی، کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا، تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے، تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا اس روایت کو، لیکن جو ذوق وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوق ہے نہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے، اور یہ روایت میں نے بتایا سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی اس کی صحت پر۔ بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہے، پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زکات نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک 11 پوائنٹ سمجھے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا، کتنی زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا، کس کس چیز کے اوپر زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کر، یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکات پہ کوئی لیکچر دیں، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں جی، وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے۔ میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا، لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں کہ بڑا آسان طریقہ ہے زکات کو کیلکولیٹ کرنا۔ مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں برے وقت کے لیے۔ نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں، اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے۔ اور تیسری چیز ہے مال تجارت، دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے، اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے۔ مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے، یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ 48,500 روپیہ تولا ہے نا، تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے، تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا، باقی تو کاٹ ہے، یا 42,000 ملے، تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکات ہوگی، 48,000 کے اوپر زکات نہیں ہوگی۔ 48,500 جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے، کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا، اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں، یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے، برا نہیں منانا نہیں، سنے آ رہے ہو؟ اچھا بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے، کمرشل پلاٹ کی بھی۔ ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بھرتے ہیں جی، تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا، 2 کروڑ کا، بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے، تو اس کی بھی آپ قیمت فروخت لگوائیں گے جو کمرشل پلاٹ ہے۔ جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہو، کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی، اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربے خرید سکتے ہیں زرعی زمین، ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمین۔ بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو، یعنی سونے کو اور کرنسی کو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو، اور تیسری چیز مال تجارت کو، ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے، ان تینوں کو جمع کرنے کے، پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں۔ البتہ اگر اس میں اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں، لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا، یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں۔ مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے؟ 20، تو 20 میں سے 10 نکالیں گے، اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا، یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے دو، تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے، پھر آپ کی اکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے۔ اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے، اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا، 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا، 4 تولے 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000، لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے، ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں، اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی، اس پہ زکات نہیں۔ اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں، 31,94,000 بن گیا۔ پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے،
تو اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے. اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے, یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا وہ نہیں ہے, 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے. تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے, 50 میں سے 10 مائنس, تو 40 ہی وہ نیٹ نکل آئے گا اس کا. یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں, 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا, 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی. اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000 اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا, تو بنا 71,94,000. اس کو 40 پہ تقسیم کریں, 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,000 1,79,850. یہ اس کی زکات نکلے گی. یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ. علمی پوائنٹ نمبر 13, زکات کے مصارف کون کون سے ہیں. یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں, کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے, وہاں پہ آپ زکات دے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء, بے شک صدقات زکات فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے, فقیروں کے لیے. فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب. والمساکین, اور مسکینوں کے لیے. مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے. فقیر وہ جو مانگے نا لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب سفید پوش, اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے مانگ لے, دو گے. نمبر 3 والعاملین, اور زکات وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا, اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں, تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے. 3 ہو گئی. نمبر 4 والعاملین علیہا, جو ان پر وصول کرنے والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم, اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی نیو مسلم ہے, ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا, اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کریں کہ چلو یہ اسلام میں آیا, ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں. تو زکات میں سے ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے, تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے. نمبر 5 وفی الرقاب, اور غلام آزاد کرنے. آج کل اس طرح نہیں ہے, آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے. نمبر 6 والغارمین, مقروض لوگ, ان کی گردن چھڑانے کے لیے, کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے, اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے, یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا, آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو, تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ. اس پہ حدیث اینڈ پہ میں بتا دوں گا. وفی سبیل اللہ, یہ 7 نمبر, اور اللہ کی راہ میں. پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے, باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں. وابن السبیل, اور مسافر کے لیے بھی, چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکات لے سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے. اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں. یہ تو 40-50 سال ہوئے نا, 1350 سال تو ہم نے اس طرح کے دیکھے ہیں نا. آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں. اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں, وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے, تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ, اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اس سے کر سکتے ہیں. وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا. عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے, میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں. تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب, اس پہ زکات لگ سکتی. اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا, آج کل بھی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے, اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں, تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا, وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالی اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ. تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی, آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں, آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں, وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے. فریضۃ من اللہ, یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکات رکھی ہے, یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے, اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1496, مسلم 121, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ زکات مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی، یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامند کو زکات نہیں دے۔ ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکات نہیں لگا رہا ہوتا، مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے۔ وہ جو فتاوی عالمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی۔ ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں، یعنی آپ خود جس کی اولاد ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈائریکٹ زکات نہیں دیں، لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکات یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا، لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ سٹرائک کیا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو، اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس نے منو اپنی تھی دا رشتہ نہیں دیتا سی تے اے نہیں سی کیتا جی، میں تے گھر بھی نہیں وڑنا، اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں نے جانا ہی نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ لوگوں کو زکات دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکات نہیں دیتے، یہ بہت غلط پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ۔ اچھا، اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا ہے، فرض صدقہ یعنی زکات۔ ہاں، زکات کے علاوہ جتنا ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اس طریقے سے ہاں، منت کا جو ہوگا، جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا، منت، تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے، وہ بھی آپ غیر مسلم، لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا، لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکات وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے۔ اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ، تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے۔ فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں، کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں، کوئی گلی بنوا سکتے ہیں، کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب، رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا، نو پروفٹ نو لاس پہ ہے، اس کو بھی زکات لگ سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے، اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، مسجد میں تو اختلاف ہے، دونوں طرف اقوال موجود ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے، خرچ کرنے والا ملک۔ پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے، یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1، اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے۔ اتنے غریب لوگ بیچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں، آپ 1000 روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں، $10 بنتے ہیں مہینے کے۔ $10 مہینے کا کیا ہے؟ باہر کے ملکوں میں تو $10 گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی، یہاں مہینے میں۔ اب وہ غریب عورتیں بیچارہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکات دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے اگینسٹ سے کام زیادہ نہ کروائیں، ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے۔ ویسے زکات سے اس کی مدد کریں، اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، ادروائز زکات گئی بیڑا غرق۔ یہاں پر ایک تملیک کا مسئلہ میں بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے، تملیک کا، ملکیت کا مسئلہ۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ انہوں کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی بالکل غلط ہے، اس طرح کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث شریف جو صحیح بخاری میں ہے، یہ کتاب العلم چیپٹر میں، اس میں الفاظ ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے، ایک تمہارے سامنے
ظاہر کر دیا، یعنی قرآن و سنت کا علم، ظاہر علم کے پیالے تھے. اور دوسرا، اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تم میری رگے جاں کاٹ دو. علم معرفت کا تو کہیں بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے. اب لاجیکلی سپیکنگ اگر آپ اس سے مراد یہ صوفیاء کا جو ایک سو کالڈ سلسلہ چل رہا ہے یا علم لدنی کے نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ جو تصوف کے سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یا پہلے ہوا کرتے تھے جنیدیہ، طیفوریہ اور باقی، ان میں کس سلسلے کے اندر حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا تو کسی سلسلے میں نام تک موجود. تو اگر علم لدنی ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے تو حضرت ابو ہریرہ تو آنے چاہیے نا، تو کہیں موجود ہی نہیں ہے. اور بھائی صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ علم کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے یعنی بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، جب شام میں بنو امیہ کی حکومت آئی آل مروان کی، تو وہ جو تبا تابعی تھے نا، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں، تبا تابعی کے بھی آگے سے بیٹے ہیں، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں، سعید تابعی سے، کہ دادا جان لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکے ہیں جن کے بارے میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ بتایا کرتے ہیں. بلکہ وہ خود کہنے لگے ان سے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کی حکومت ہے. تو یہ بنو امیہ کے ہاتھوں جو تباہی ہونے والی تھی اس کا ذکر، اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ. تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ رہے. جی، مسند ابی یعلا میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ کے ممبر کے اوپر اچھل کود، اور اس کی یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ حکومت پہ قابض ہو. تو حضور علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اپنی وفات تک پھر حضور کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بندر چڑھیں گے ممبر کے اوپر. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی. تو سر وہ بتا کے گئے ہیں، وہ دوسرا پیالہ منو دس دے گئے تانا میں دس رہے وہاں اینج ہے. صرف انہوں نے اپنی جان بچائی ہے، نام نہیں لیے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری گردن کاٹ دیں گے. حسین تو ہر کوئی بندہ نہیں بنتا نا سر، یعنی آخری درجے میں اجازت ہے آپ اپنا جو جان بچانے کے لیے کسی لیول تک کمپرومائز کر سکتے، برائی کو دل میں برا جانتے ہیں. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ میں جو 70 کی دہائی کا آغاز ہے یعنی 60 کے فوراً بعد، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے، مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ بازاروں میں چلتے ہوئے وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں جو 60 کی دہائی کا جو اینڈ ہے، 70 کا آغاز ہے اور جو چھوکروں کی حکومت ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے پہلے ہی موت دے دی ہے، وہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 60 ہجری میں یزید جو ہے وہ امیر بن گیا اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے نا، وہ یہ بنو امیہ کے ذریعے امت کی تباہی ہونے والی یہ خبریں تھی، غیبی خبریں جو ان کو بتائی گئی تھی. اس کا کوئی علم معرفت، علم لدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ ان کے سلاسل کے اندر ہوتے. تو یہ اس حدیث کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، اور منکرین حدیث خام خواہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں صوفیاء کی دلیل ہے، تو آپ پہلے اس کو سمجھ تو لیں وہ حدیث ہے کیا. ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، خام خواہ آپ ان کے کھاتے میں ڈال کے اور پھر اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ معاملہ کچھ اور تھا، انہوں نے جان بوجھ کے اسے بگاڑ کے پیش کی. جناب بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ دین جو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا اور کچھ چھپا لیا، اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا، رسول اللہ پہ بھی جھوٹ. یہ کچھ چھوٹا ہلکا جملہ نہیں ہے. اور پھر اما عائشہ نے کہا کہ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہ کیا. اما عائشہ یہ آیت پڑھ کے کہتی تھی کہ جب رسول اللہ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رسالت کا کام ہی پورا نہیں کیا، اگر آپ نے امت تک دین نہیں پہنچایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور باتیں چھپا لیں. اور سر یہ پہنچانے کی ذمہ داری پوری امت تک کے لیے تھی، خاص لوگوں تک نہیں. خاص لوگوں کو صرف وہ باتیں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق عام دین کے ساتھ نہیں تھا، مستقبل کی خبروں کے ساتھ تھا. جیسا کہ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، رازدار رسول تھے، انہیں منافقین کے نام بتائے گئے تھے. وہ نام ہمیں پتہ چلے نہ چلے، اس سے دین کی کہیں اسٹرکچر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو دین سے متعلق چیزیں، یہ تو دین کہہ رہے ہوتے ہیں نا
کہ جی سینہ بہ سینہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور ان کے سینوں میں وہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اگر اس کے حق میں ہوتے ہم مان لیں گے. جو جلی دین ہے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں، اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز لے آئے بالکل اس کے اپوزٹ، ہم اسے کیسے مان لیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. جو صحیح مسلم میں خطبہ ہے نا حجۃ الوداع کا، اس میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، اور کسی چیز سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. البتہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، الموطا امام مالک کی روایت تو کمزور ہے، حاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. تو سر حجۃ الوداع پہ کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا یا رسول اللہ وہ جو دوسرا پیالہ ہے علم لدنی والا وہ میں نے آگے پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ جناب مسلم شریف میں الفاظ ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو دین ہے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں. تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ دونوں پیالے پہنچانے ہیں یا ایک ہے، ہی ایک تھا. اور یوم النہر کا جو خطبہ ہے بخاری و مسلم اس میں بھی موجود ہے، جو یہاں پہ موجود ہے ان تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود ہے، جس میں آپ نے پھر گواہی بھی لی تھی. صحابہ نے کہا کہ آپ نے دین پہنچا دیا، 3 دفعہ انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے نیچے کی کہ اے اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ خاص باتیں میں آگے بتا دوں. اور سر جو غدیر خم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کے بھی بعد خطبہ ہے، وفات سے 2 مہینے پہلے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ، بالکل الٹ چلی امت. اب وہاں پر یہی حدیث آگے بھی چلتی ہے بقیہ کتابوں میں. جامعہ ترمذی میں کچھ حصہ اس کا موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی کا ہاتھ یوں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور یہ حدیث مسند امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سورہ احزاب کی اس آیت کے تحت آپ نے کہا کہ کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں. سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ نے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. پھر جو میرا حق اپنے اوپر تسلیم رکھتا ہے نا، حق ولایت، حق قرابت، تو وہ حضرت علی کا حق بھی. اور پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت ہے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی. تو حضرت علی سے اوپر تو کوئی نہ ہوا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی یہ، اور سارے سلسلوں میں حضرت علی کو ڈالا ہوا ہے انہوں نے تصوف میں، وہ کہتے ہیں مولا علی سے چلتے ہیں. تو مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی خاص بات دی. تو بخاری مسلم میں کئی ایک طرق ہیں جس میں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ تو حضور کے سب سے قریبی تھے، آپ کو کوئی ایسا دین کا حصہ بتایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو. مسلم کے الفاظ ہیں ایک حدیث میں کہ حضرت علی غصے میں آ گئے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی قرآن کے علاوہ جو باقی لوگوں کو نہ بتائی ہو. دین حضور بتا کے گئے ہیں. ہاں رہا فہم قرآن تو وہ ہر مومن کا حصہ ہے. قرآن کو کوئی کتنا سمجھ لے، قرآن دیا ہے امت کو حضور، قرآن چھوڑ دیا ہے انہوں نے، باقی بابوں کی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں. عقیدہ قرآن کے اندر ہے، غدیر خم قرآن، حجۃ الوداع قرآن، وصیہ رسول قرآن. اور پھر حضرت علی نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، شکر ہے وہ انہوں نے بتا دی، وہم بھی نکال دیا. انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ ہے. تو وہ بندے کہنے لگے وہ خاص گل، انہوں نے کہا جی کیا لکھا ہے؟ ان کا میں دس دینا وہاں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. غیر اللہ کے نام کی جو نیاز دیتا ہے اللہ کی نام لعنت اس. اور اس پہ لکھا ہے جو اپنے باپ پہ لعنت کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اور جو راستے کے نشان ہٹا دے. ریگستان کے علاقوں میں نا نشان بنے ہوتے تھے، وہ کوئی چھیڑخانی کرنے کے لیے نشان شفٹ کر دے، جس طرح ایرو ادھر ہے ادھر کر دیا تو ریگستان میں تو بندہ مر گیا نا. ظاہر ہے اونٹوں پہ سفر کر رہا ہے، کئی دن تک پانی نہیں ملنا. تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت جو ریگستان کا اس طرح راستہ بدل دے. اور ایک اور روایت میں بخاری مسلم کے آتا ہے
کہ جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت والے دن نہ اللہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل۔ یہ مولا علی نے اس صحیفے سے پڑھ کے سنا کہ یہ اس میں لکھا ہے، ساری لعنتاں انہوں تے پی رہی نے، یہ سارے کام وہی کر دینے، انہوں نے قرآن و حدیث نو چھوڑ کے اپنے بابیاں لہرو کر لے ہوئے نے، انہوں نے جناب یعنی قرآن و حدیث کے نام کے اوپر سواریاں سوار کر کے تو درباروں پہ جا کے پھینک، یہاں تو مکہ مدینہ کی آواز لگا رہے تھے نا گاڑیوں میں، یہ مکہ مدینے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن فلانے شاہ ٹمکانے شاہ تے فلانے شاہ اوتھے جا کے سواریاں لاتی ہیں، مکہ مدینے تے پہنچی کوئی نہیں وہاں، تو لانتے تو ساری یہ کھٹ رہے ہیں اس میں، یہ جتنی لانتے بھیجی گئی ہیں ساری انہی کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور اس میں کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس میں بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ انہوں نے باپ کا نام تو نہیں بدلا لیکن انہوں نے اپنا باپ ضرور بدل لیا۔ ہمارا باپ کون تھا؟ محمد رسول اللہ، وہی ہے نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے کیا ہوئے؟ باپ، تو باپ تو انہوں نے بدل لیا، انہوں نے تو اپنے اپنے بابے رکھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے سلسلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سر اسی کو تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا، اور یقین کر یہ کبھی تو نے زندگی میں غور کیا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ جو ہم آواز بلند کر رہے ہیں نا وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو علم لدنی کے نام کے اوپر ڈھکوسلا کیا ہوا ہے یہ اس طرح نہیں ہے۔ باقی اس حوالے سے پورے لیکچرز میں نے ریکارڈ کروائے ہیں، قصہ موسیٰ اور خضر کے اوپر جہاں سے وہ علم لدنی کو اخذ کرتے ہیں، اس پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا کے یہ تسلی کر دی۔ پھر تخت بلقیس والا واقعہ کہتے ہیں جی بندہ لبو، بندہ لب لیا سر، بندہ لب لیا، وہ میری ویڈیو دیکھ لو، لب لیتا ہے۔ اچھا اس کے بعد سلسلہ اویسیہ کی بات کرتے ہیں تو حضرت ویسے کرنی کے اوپر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ یہ ساری باتیں میں اس میں علم لدنی کے حوالے سے کر سکتا ہوں، اور جو یہ باتیں کریں فی الوقت چونکہ حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور یہ دو علوم کی بات کی تھی، اس لیے میں نے اس سے ریلیٹڈ باتیں کی کہ یہ بالکل جھوٹ کے اوپر پورے ڈکوسلا، اور مجھے یہ بتائیں کہ جو علم قرآن و سنت میں نہیں ہے اور سینہ بسینہ آ رہا ہے اس کی اہمیت کیا قرآن و سنت سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ برابر تو چھوڑ دیں، تو پھر اس کی دوست لگا کے ہم کہتے ہیں پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو انہوں نے شعر کہا ہوا ہے، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، تو یہ ہم انہیں قرآن کی آیات سناتے ہیں، یہ ہو کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ وہ سینے میں کوئی ایسا علم نہیں آئے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ اور پھر اگلی بات، یہ سینے کس فرقے کے ہوں گے؟ بریلویوں کے سینے، دیوبندیوں کے سینے، یا اہل حدیث کے سینے، یا شیعہ کے سینے؟ ویسے مجھے تو سینے کا گوشت بھی پسند نہیں ہے، میں تو گول بوٹی کھاتا، تو اے سینے کدے ہون گے؟ ایک دوسرے تے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو سینوں میں نہیں ہے۔ دیکھیں جو کام ہوئے میں فزیکلی سامنے موجود ہیں، آپ کے سامنے نظر، یہ نسل در نسل سینہ بسینہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو قرآن و سنت کے منافی ٹرانسفر ہو۔ چونکہ انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں ماننا ہوتا، پھر یہ کہتے ہیں علمو بس کریو یار، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ تو ہم تو پیار محبت سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید ان کی آنے والی نسلیں اس دعوت کو قبول کر لیں، اور بڑی تیزی سے اللہ کے فضل سے قبول کر رہی ہیں۔ باقی آپ علم لدنی کے پر جتنی میں نے ویڈیوز بتائیں آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ٹوٹلی جھوٹ کے اوپر ان کا سارے کا سارا معاملہ ہے۔ چونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ ہماری تعلیمات قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں وہ سینہ بسینہ علم بھی آ رہا ہے۔ بالکل آپ کہیں جی آ رہا ہے، مان لیا، لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ بیان ہی نہیں کریں گے آپ سے، کیونکہ انہوں نے تو بالکل اس کے الٹ بیان کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ نقطہ نکلتا ہے، اور وہ جو چیخ کے ابل کے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ نہیں مانتے، اس میں سے کچھ اور چیز نکال لیتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی آواز یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے پھیل رہی ہے، انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں امید ہے حق بات قبول کر لیں گے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا، لیکن اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں علم لدنی کے اوپر، مسئلہ نمبر 55A۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو علمی و تحقیقی مجالس ہیں اس میں میرا ایک کوسچن ریکارڈ ہوا تھا، علم لدنی حضرت ابو ہریرہ کو دو علوم، ان دونوں ناموں سے آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھلی، جو صوفیاء کے ہاں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے، اہل سنت میں سے صوفیاء کا طبقہ، اہل تشیع میں بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ سینہ بسینہ بھی علم کوئی ٹرانسفر ہوا ہے ادر دین قرآن و سنت۔ ہم اس علم کو مان لیتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوتا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت کہیں کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، اور سینہ بسینہ علم کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہر ہستی کو پکارنا ہے، اور جب کوئی پوچھے کیوں پکار رہے تو کوئی پیچھے اللہ ہی ہے۔ یہ سینہ بس علم، سینہ علم اس لیے نہیں تھا، اگر کوئی یہ ہوتا
کہ آپ نے اللہ رسول کو پیچھے کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کے سینے آگے لے آنا. تو یہ آیت ان کے لیے موت ہے. آیت نمبر 67 سورہ المائدہ. یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ بفرض محال ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یعنی جو کام آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچا. بڑا یہ سخت گفتگو ہے. سورہ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں. اللہ کے سامنے تو سارے اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت غدیر خم پہ نازل ہوئی اور یہ پہنچانے سے مراد سیدنا علی کی ولایت کا اعلان تھا. من کنت مولاہ فہذا علی. میرے بھائی تعویل خاص کے اعتبار سے تو سب سے پہلے جو نبی الاسلام پہ نازل ہوا پہنچانے کے لیے وہ تو یہ کتاب ہے جس سے آپ کوسوں دور ہوئے ہوئے ہیں. اہل بیت کی محبت میں آپ وہ عقیدے ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھے نہیں ہوئے، نہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. تو یہ جس جگہ بھی نازل ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی الاسلام کو جو کچھ اللہ نے بتایا وہ آپ نے آگے پہنچا دیا. اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا ایک ویڈیو کلپ بھی اسی قرآن کلاس سے اپلوڈ ہوا تھا، خلیفۃ الرسول کون ہے، اس میں نے تفصیلی گفتگو اس حوالے سے کی، آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا. بہرحال یہ جو آیت ہے یہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے کوٹ کی مسروق تابی کو، جو بخاری اور مسلم میں بڑی رکت انگیز حدیث. میں نے یہ کئی ایک ویڈیوز میں خصوصاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اس میں بھی بیان کی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مسروق تابی کہتے ہیں جن کی کنیت تھی ابو عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ کے باہر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سیدہ عائشہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا، نام ان کا تھا مسروق، ابو عائشہ ان کی کنیت. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے پردے کے اندر سے فرمایا کہ مسروق جو بھی 3 باتوں کا قائل ہے نا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کے رسول پہ بھی جھوٹ، اور وہ تینوں عقیدے جو ہے نا جھوٹ باندھنے والے وہ امت میں پائے جاتے ہیں، چونکہ امت نے تو بابوں کو فالو کیا، کتابوں کو تو کیا نہیں. اور ان کا پہلا عقیدہ یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی الاسلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میرا معراج والا آپ لیکچر دیکھ لیں. خواب میں دیکھنا ثابت ہے جامعہ ترمذی، معراج کی رات نہیں، عام حالت. دوسرا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم خود جان لیا کرتے تھے. پھر اما عائشہ نے ہر ایک کے اگینسٹ آیات قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کے غیب کو وہی جانتا ہے. 5 غیب کی کنجی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی کہ اللہ کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اور پھر تیسرا کہا کہ جس نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ نے اپنی وحی میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا، کچھ بتایا کچھ چھپا لیا، یا اسی کی ایکسٹینشن کہ وہ چھپایا اور خاص لوگوں کو بتایا، تو اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا. اس تیسرے عقیدے پہ اما عائشہ نے یہ آیت پڑھی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دیجئے، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کوئی بات بتائے اور وہ امت تک نہ پہنچائے. اما عائشہ تو ڈائریکٹ قرآن سے، آپ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اما عائشہ اپنا ہر عقیدہ قرآن سے ڈائریکٹ نکالتی آیت پڑھ کے. پھر بخاری اور مسلم میں جو یوم النحر کا خطبہ ہے جو آپ نے قربانی والے دن دیا، جب آپ نے اعلانیہ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو سب نے بیک زبان کہا تھا آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. اور یہی خطبہ صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے حجۃ الوداع کے دن بھی دی. پھر آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی یوں اٹھا کے تو صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. وہاں تو سر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھی وہ میں نے آگے پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی. آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. بعض اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی ثابت ہوا. جتنے ہمارے مین سٹریم کے اہل سنت کے امام ہیں وہ سب نان عربک ہیں جن کی حدیث کی کتابیں ہم نے ٹیبل پہ رکھی، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو. تو وہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ادھر کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص سینہ بسینہ علم دیا ہے وہ بھی میں نے پہنچانا ہے.
یا کوئی کھڑا ہو کے کہ حضور ذرا سائڈ پہ آؤ میں گل کرنی ہے. اس زمانے میں چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی بھائی. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا وہ تو مولا علی تھے نا, جن سے حضور کی آگے نسل چلنی تھی, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک شخص آ کے پوچھتا ہے سیدنا علی سے, کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص ایسا علم دیا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو مسلم کے تو الفاظ ہیں, حضرت علی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا حضور نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو تمہیں دیا ہے, قرآن. البتہ ایک فہم قرآن ہے, قرآن کی سمجھ, وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے. لیکن وہ فہم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکل آئے گا. فہم قرآن یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, جو اس کا معنی ابل ابل کے باہر نکل رہا ہے نا, کہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے دعا مانگتے ہیں, وہ مان لیا جائے. یہ کہتے ہیں فہم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹ چلنا ہے, فہم قرآن. پھر انہوں نے کہا ہاں ایک چیز ہے, ایک صحیفہ حضور نے مجھے لکھوایا تھا اور شکر ہے مولا علی نے نکال لیا, ورنہ ادھر کوئی شاید انہوں نے اور کٹ لینی تھی. وہ بخاری مسلم میں تلوار کی نیام میں سے انہوں نے وہ نکالا صحیفہ, اور اس نے کہا حضرت کے لکھے تھے؟ انہوں نے کہا بڑی خاص گلاں لکھی ہیں. حضرت علی نے کہا اس میں نبی الاسلام نے ہمیں لکھوایا تھا کہ جو غیر اللہ وہ بھی تواڈے تے لعنتاں ساریاں بھیجی ہیں, جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, یعنی بنو امیہ پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ جی, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بدعت تھیں. دوسرا جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دے, غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی. اے لکھیا جی حضرت علی نے صحیفہ میں کھول لیا, دریافت کر لیا, بخاری مسلم میں لکھی ہے. تیسرا, مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا, اس کی وہ دیت لی جائے گی. اور مسلمانوں کے قیدیوں کے احکامات, جن کی حضرت علی کو ضرورت پڑنی تھی جنگ جمل صفین میں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں تو نہیں بنانا, نہ ان کے مردوں کو غلام بنانا ہے, مسلمان تھے, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. جو حضرت علی کی ڈیوٹی تھی وہ نبی الاسلام نے لکھوائی بھی تھی, یہ اس میں لکھا ہوا تھا. مولا علی نے کہا یہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی راز نہیں انہوں نے دیا حضرت علی نے. اب مجھے بتائیں, جب سیدنا علی جو حضور کے اتنے قریبی تھے, ان کو نبی الاسلام نے قرآن اور جو احکامات دیے انہوں نے امت تک پہنچا دیے, کوئی سینہ بہ سینہ نہیں ہے, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. سینہ بہ سینہ مولا علی سے بڑا کس کا سینہ ہو سکتا ہے؟ اور رہ کے ان کے پاس کہانی رہ گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ والی, جو حدیث کو انہوں نے بالکل ٹیمپر کیا صحیح بخاری کی, کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 پیالے لیے ہیں, ایک میں نے ظاہر کر دیا اور ایک اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن مار دو. وہ کہتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں نا انہوں نے کیا وہ یہی تھا, چشتی رسول اللہ, اجری تھانوی رسول اللہ, ظاہر ہے گردن ہی بجے گی نا تہاڈی, جو تمہیں پونکو گے بچ دیتے نہ ہو. پھر علم وہ کہتا ہوں اے خاص معرفت یہ گلاں سن, ان الحق سبحانی معظم و شانی لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے بھی بڑا ہوگا. یہ سارے بکواسیات جڑے تواڈے بابے کرتے رہے نے, اے او کہندے نے ای او سی او تائی حضرت ابو ہریرہ کہندے سن میری گردن ماری جائے. اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنی پٹھی بات